بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ میری عمر تقریباً 44 برس تھی۔ ہمارے محلے میں ایک گورکن رہتا تھا، نام محمد یوسف تھا۔ مضبوط جسم اور بڑی بڑی آنکھیں جن میں نور ہی نور بھرا ہوا تھا۔ ایمان اس کے چہرے سے چھلکتا تھا۔ بارش چہرہ اس کی ایک ہی روٹین تھی، صبح گھر سے نکلتا اور شام کو قبرستان سے واپس آتا تھا۔ یہ ایسا عظیم گورکن تھا کہ کبھی کسی قبر کے پیسے منہ سے نہیں مانگتا تھا، جو جتنا دے جاتا رکھ لیتا۔ کبھی کسی سے کوئی بحث نہیں کرتا، کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا تھا، خاص کر کسی امام مسجد اور کسی یتیم بیوہ سے پیسے لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ راستے کے ایک طرف ہو کر چلتا تھا اور کسی کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ ایک دن محلے کے پڑھے لکھے لڑکے اکٹھے ہوئے اور یوسف سے کہنے لگے کہ آپ کی ساری زندگی قبرستان میں گزری ہے، ہمیں کوئی واقعہ سنائیں۔ یہ سن کر یوسف حسین سنجیدہ ہوا اور لمبی سانس لی اور کہنے لگا، آج مجھے 17 سال ہو گئے ہیں، میں قبریں بنا رہا ہوں۔ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ گزرا ہے۔ گرمیوں کی دوپہر تھی، کچھ لوگ میرے پاس آئے کہ بابا جی قبر بنانی ہے۔ میں نے پوچھا آدمی کی ہے یا عورت کی، تو انہوں نے بتایا کہ عورت کرنٹ لگنے کی وجہ سے فوت ہو گئی ہے۔ وہ لوگ یہ کہہ کر چلے گئے۔ میں عموماً اکیلا ہی قبر بناتا ہوں۔ میں نے سخت گرمی میں قبر بنانا شروع کر دی۔ دوپہر 2-2:30 بجے تک قبر مکمل ہو گئی اور اس دن گرمی بھی انتہا کی تھی۔ قبر کو فائنل ٹچ دینے کے بعد میں نے قبر کے اندر لکڑی ماری تو مجھے ایسی آواز آئی جیسے کوئی شیشے کی چیز ٹوٹ گئی ہے، اور بس پھر خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی اور قبر ٹھنڈی ہو گئی۔ میں قبر میں ہی لیٹ گیا۔ باہر سخت گرمی تھی، اندر قبر ٹھنڈک اور خوشبو سے بھری ہوئی تھی۔ اس سے میری روح تک خوش ہو گئی۔ میں حیرانی اور دہشت سے خاموش رہا۔ مغرب کے بعد جنازہ آ گیا۔ عورت کے ورثاء نے اسے دفنا دیا اور چلے گئے، مگر میرے اندر تجسس بھرا ہوا تھا کہ اس عورت کی کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنا بڑا انعام ملا ہے۔ باتوں ہی باتوں میں میں نے معلوم کر لیا تھا کہ یہ عورت فرید گیٹ ملتان کے اندر رہنے والی تھی اور بجلی کے کرنٹ لگنے سے فوت ہو گئی ہے۔ آباء و اجداد یہیں کے رہنے والے تھے۔ میں پوچھتا ہوا فرید گیٹ پہنچ گیا اور عورت کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس عورت کا خاوند کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گیا تھا۔ وہ بیچارہ 6-7 سال بیمار رہا۔ اس عورت نے دن رات اس کی خدمت کی۔ خاوند کی شدید بیماری کے باوجود اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی اور دل و جان سے اس کی تیمارداری کرتی رہی۔ باوجود غربت کے اس کو محنت مزدوری کر کے کھانا کھلاتی رہی اور اپنے جذبات کو اپنے بیمار خاوند پر قربان کر دیا۔ یہ گورکن کہتا ہے کہ مجھے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس کے شوہر کے گردے بالکل خراب ہو چکے تھے اور کچھ مردانہ مسائل بھی جن کا کوئی حل نہ تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی بیوی نے کبھی کسی کو بھنک تک نہیں لگنے دی اور زندگی کے ہر لمحہ اس کے ساتھ وفا کی، حتیٰ کہ اس کے خاوند سے ہمیشہ اس کے لیے دعا نکلتی تھی اور وہ ہمیشہ کہتا تھا، میں تجھ سے راضی ہوں جو تو نے میرے لیے کیا ہے۔ اتنا میرے لیے نہ میرے ماں باپ نہ میرے بہن بھائیوں نے کیا۔ گورکن سمجھ گیا کہ یہ عورت نیک پاک باز تھی اور اپنے شوہر کی وفادار تھی۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بے لوث انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور اپنی راتیں بھی اللہ کی راہ میں جاگتے ہیں، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ایسے ایسے انعامات دوں گا کہ جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور نہ کسی نے تصور کیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی قبریں خوشبو اور ٹھنڈک سے بھری ہوئی ہیں۔ ایک بیوی کی اس سے زیادہ وفا کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مطابق چلے، اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ اپنے شوہر کو راضی کرنے کی خاطر گزارے، اس کی فرما برداری کرے تو اللہ تعالیٰ اجر کیوں نہیں دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب مسلمانوں کو بخش دے اور آخرت میں ٹھنڈک عطا فرمائے۔ آمین۔